وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ میرے احبہ، میرے دوستوں میں سے محمد رافع الرحمان صلی آج سالگرہ ہے اور 60 سال کے ہو گئے۔ تشریف فرما کے بزرگ انہوں نے بھائی پیاری اور اچھی آپ ہم سب کے لیے دل کو بڑھانے سالگرہ یہاں کے لیے تو کوئی تعارف کی بات نہیں ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ یہاں اہل سنت والجماعت مسلمان جب کوئی تھوڑا سا خوشی کا موقع پاتے ہیں تو اس موقع پر بجائے اس کے کہ کوئی دوسرا کام کریں اور قوموں کے نزدیک جس طریقے سے خوشی کا اظہار کرنے کے لیے باجے بجائیں، یہ کریں وہ کریں، الحمدللہ یہ ان ملکوں میں سے خاص طریقے سے ہالینڈ ہے اور ممالک، اس میں علماء کی ایک کاوش ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مرکز یہ طیبہ اللہ اکبر، اور ہمارے بزرگوں کی ایک بہت بڑی کاوش ہے، ایک مرکز اہل سنت ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر، مرکز اہل سنت، اور ہمارے محبین، ہمارے نوازش فرمانے والے، ہمارے کرم فرما، اللہ اکبر، دنیا میں آئے ان لوگوں نے یہ سب کام اپنے ہاتھوں سے اس کی بنیاد ڈالی، سبحان اللہ، اور مساجد اور مراکز اور ہمارے ادارے، اللہ اکبر، جن بزرگوں نے اپنے ہاتھوں سے یہ شاخیں لگائی ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ قیامت تک رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور کرم کا سایہ اللہ اکبر ان کے مزار اقدس پہ ہوتا رہے گا۔ اللہم آمین۔ نہ صرف وہ، ان کے خانوادے، ان کے آباء و اجداد سے تعلق رکھنے والے دو لوگ، حضرت شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وجود ہمارے لیے ایک رحمت، برکت اور فضیلت کا بہت بڑا سامان ہے، نہ صرف ہالینڈ کے لیے، پوری دنیا میں۔ سبحان اللہ، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، سبحان اللہ، ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے، سبحان اللہ، انہوں نے اپنے ہاتھ سے جو قلم لگائی گلستان بنتی جا رہی ہے، وہ باغ پھیلتا جا رہا ہے، پھولتا جا رہا ہے، سبحان اللہ، پھولتا جا رہا ہے، اور حضرت نے جو بنیادیں قائم کی ہیں رب تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ان کی قبر پر رحمتوں کا پھول بن۔ اللہم آمین۔ حضرت ہیں، حضرت کے شہزادے ہیں، ان کی نسل ہے، اور جو علماء کرام ہمارے علماء اعلام ہیں، حضرت سے فیض لینے والے خوش نصیب لوگ ہیں، بے شک، بے خوش شک، نصیب لوگ ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ہم اگر ناقدرے ہیں تو ہمیں قدر سیکھنی چاہیے، ہمیں عزت سیکھنی چاہیے، ہمیں احترام سیکھنا چاہیے۔ بے شک، بے اللہ شک، اکبر، ایسے ایسے پیارے پیارے اللہ کے بندے زمین پر آئے اور انہوں نے اس زمین کو اس طریقے سے نوازا، نکھارا، سنوارا، اور اس قدر کو اعلیٰ عرصہ بنا دیا کہ اب وہ ہوں نہ ہوں یہ زمین خود پکارتی ہے، بے شک، وہ سبحان خود اس اللہ، کا آوازہ بلند کرتی ہے، وہ خود اس کی بان لگاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قدم قدم پر امیر اہل سنت اور وہ سارے علماء اعلام جو یہاں تشریف لائے، جنہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک ایک مٹی اٹھا کر کے اللہ اکبر، کو سونا بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اس مٹی سے اٹھائے ہوئے مٹی کو انہوں نے سونا بنا دیا۔ سبحان تبارک و تعالیٰ ان ہمارے بزرگان دین کی قبروں کی مٹی کے اندر اپنی کرم اور اپنی رحمت کا بے شمار آبشار جاری فرمائے۔ اللہ اکبر، کچھ ایسے بھی اٹھ جائیں گے اس دائر سے جن کو، کچھ ایسے بھی اٹھ جائیں گے
اس زہر سے جن کو تم ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے، تم ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے۔ اللہ اکبر۔ اب ان کے اولاد، امجاد اور ان کے مریدین، شاگرد، تلامذہ، ان سے وابستگان، ان سے تعلق رکھنے والے لوگ پروردگار عالم کی رحمت ان سے حاصل کریں گے، جنہوں نے ان کو دیکھا ان کو دیکھیں گے۔ کسی شاعر نے کہا تھا، غالباً محدث عالم رحمۃ اللہ علیہ کے فرمودہ اشعار میں سے ایک مصرع ہے، میں نے فرماتا، ارے وہ جس نے تمہیں دیکھا، وہ جس نے تمہیں دیکھا، بس ہم نے انہیں دیکھا۔ بے شک سبحان اللہ۔ وہ جس نے تمہیں دیکھا، بس ہم نے انہیں دیکھا، اور ہم نے جو دیکھا ہے وہ آخری دیدار ہے۔ اور تمہارے دیکھے کو یاد کرتے ہیں، جو لوگ بیان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، مبلغ اسلام، عالمی مبلغ اسلام، اللہ اکبر، جس گلی، جس شہر، جس علاقے میں گزرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازے ہوئے اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، اللہ اکبر، اور زمین پہ جہاں جہاں ان کا قدم پڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت اور نور کی بارش۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہم قابل فخر ہیں کہ ہم نے بھی ان کی زیارت کی، بے شک سبحان ہم نے اللہ۔ بھی حضرت کو دیکھا ہے۔ ایک وہ دور آئے گا کہ ہمارے بچے، آپ کے بچے پوچھیں گے کہ ابو جان حضرت کیسے تھے، تو آپ کو بتانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور ان بزرگوں کی یادوں کو تازہ رکھیے۔ آمین۔ تازہ خواہی داشتن گردہ آہائے سینارا، گاہے گاہے باز کا ان قصہ ایک پالینا۔ یہ ایسے سارے لوگ ہیں کہ ان کی یاد دہرانا، اس کو زندہ کرنا، اس کو تازہ کرنا، الحمدللہ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ جنہوں نے اچھوں کو یاد کیا اور ان کی اچھائی کا تذکرہ کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم کے سب سے ان کو بھی اچھا بنانا۔ آمین، اللہم آمین۔ اللہ اکبر۔ آج یہاں راقی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، جتنے بچے ہیں اور جتنے بزرگوں سے وابستہ لوگ ہیں، آقا اور مولا، اور جتنے بھی مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے ہیں، الحمدللہ ان سب کے اوپر کرم، مہربانی، رحمت۔ اب یہاں پر ان کے آنے سے ان کی سالگرہ کا ایک بہانہ ہے۔ ہم کو کیا سالگرہ کیا ہوتی ہے؟ سالگرہ ہم سے کیا تعلق؟ اصل تذکرہ صرف یہ ہے کہ کسی بہانے سے ذکر خدا ہو جائے، کسی بہانے سے ذکر مصطفیٰ ہو جائے، کسی بہانے سے اپنے اولیاء اللہ اور ان پیارے پیارے اللہ کے بندوں کا تذکرہ ہو جائے، بس یہ بات ہے اور کوئی بات نہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ چند اشعار میں پڑھتا ہوں اور اس کے بعد یہ نعت پڑھنے والے بچے آئیں گے الحمدللہ۔ اللہ کے پیارے کی سیرت سے ضیا مانگیں، اللہ کے پیارے کی سیرت سے ضیا مانگیں، آنکھوں میں حیا میں وفا مانگیں، ہمیں یہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے کی سیرت سے ضیا مانگیں۔ کون اللہ کے پیارے؟ اللہ کے سب سے بڑے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہمیں اگر کچھ روشنی مانگنی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ سے روشنی آتی ہے۔ بے شک اور سبحان جن اللہ۔ لوگوں نے ان کی عادات مبارکہ سے روشنی حاصل کی، وہی آج چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں، دنیا میں بھی نام روشن ہے، ان کی خبریں بھی الحمدللہ روشن منور ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ سبحان اللہ۔
بے مانگ دیا اتنا، عرض کیا ہے فقیر نے کہ بے مانگے میرے آقا نے، میرے مولا نے، میرے سرکاروں نے اتنا دیا ہے، بے شک بے مانگے دیا اتنا کہ اب مانگے تو کیا مانگے، اللہ اکبر بہت بے مانگے دیا اتنا اب مانگے تو کیا مانگے، اس در کو سلامت رکھ، آمین کہہ آمین اللہم آمین۔ صحیح مسجدوں مدرسہ خان والے گھر گوت کی لوگ قال محمد مسلمانوں کے لیے آج تک مسجدوں کا قائم رہنا اور مسجدوں کے احکام کا قائم رہنا، مسجدوں کے وقار کا قائم رہنا، مسجد مدرسہ خانقاہ اور اللہ والے جہاں بیٹھ کر حق ہو اللہ کرتے ہیں ان جگہوں کا قائم رہنا، یہ اس زمانے کا سب سے بڑا چیلنج ہے، سب سے بڑا چیلنج ہے۔ بے شک وہ ہمیں چاہیے کہ اپنی چیزوں کو سلامت رکھیں۔ بے شک میں عرض کر رہا تھا اللہ محبوب خدا ہیں وہ مقبول خدا ہیں وہ، صلی اللہ علیہ وسلم وہ محبوب خدا بھی اور مقبول خدا، محبوب خدا ہیں جو مقبول خدا ہیں جو، ارے چل ان کے وسیلے سے مولا کی رضا مانگیں، چل ان کے وسیلے سے مولا کی رضا مانگیں، اپنے لیے مانگیں، صرف اپنے لیے نہیں، اپنے لیے مانگنے والا بخیل ہوتا ہے، اپنے لیے نہیں، فقیر ہمیشہ اپنے ساتھ سب کے لیے مانگتا ہے، سبحان اللہ، اور اپنے لیے کم مانگتا ہے، دوسروں کے لیے زیادہ مانگتا ہے، سبحان اللہ، یہ پروشی کا طریقہ ہے، یہ فقیروں کا طریقہ ہے، بے شک، تو فقیر اور یہ اللہ اکبر قابل فخر لوگ ہیں، ان میں سے حضرت کی ذات نہ جانے کتنوں کو آفتاب و ماہتاب بنا دیا، ملک کے جس حصے میں چلے گئے، دنیا کے جس گوشے میں چلے گئے، اپنی روشنی اور اپنے کرم سے ہر جگہ کو مالا مال کرتے چلے گئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے ہر زمین میں کوئی نہ کوئی شگوفہ چمکتا رہتا ہے اور خوشبو کرتا رہتا ہے، پھولوں کی جگہیں ہوتی ہیں وہاں سے پھول کی خوشبو تو آتی ہے نا، کسی پھول کی خوشبو کچھ ہے، دوسرے کے پھول کی خوشبو کچھ ہے، ہر گلیرا رنگ و بوئے کی درست، ہر پھول کا الگ رنگ ہے، الگ انداز ہے، تمام علماء، تمام مشائخ، تمام بزرگان دین اور اللہ کے پیارے نہ صرف یہ کہ جب تک زندہ رہتے ہیں اس وقت تک ان کی خوشبو باقی رہتی ہے، جب وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو ان کے دل کے شگوفے سے الگ قسم کی خوشبو پروردگار عالم ظاہر فرماتا ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میں اگر بات کروں تو صرف ہندوستان اور پاکستان یہاں وہاں کی مقیم آئے نہ آئے، لیکن میں ایران میں 20 سال سے زیادہ کا زمانہ ہو گیا، کچھ باتیں میں ایسی بھی اپنے سینے میں رکھتا ہوں جس کو یہاں کے بچے تو بچے بہت سے بولے نہیں جانتے، آپ کہیں گے کون سنا اللہ کے پیارے کی بات ہے۔ ایک درویش کہ قبر ڈھونڈتے ہوئے لوگ قبرستان پہنچے، جناب کی بات قبرستان پہنچے اور لوگوں نے پوچھا فلاں صاحب کی قبر کہاں ہے؟ ظاہر ہے مسلمان یہاں پہ کتنے رہتے ہیں، اسی عرصے میں کتنے نیک مسلمان بندوں کا انتقال ہو رہا ہے، اللہ اکبر، ان میں سے کون دل کے اندر کیا نور، کیا رحمت، کیا برکت لے کے جا رہا ہے، کیا کسی کو معلوم ہے؟ جاننے والے جانتے ہیں، اللہ اکبر۔ پوچھتے پوچھتے قبرستان پہنچے، انہوں نے بتایا
جا کے فاتحہ پڑھی. فاتحہ پڑھنے کے بعد انہوں نے ساتھی سے کہا میرے بھائی یار میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا اتنی اچھی خوشبودار عطر لگا کے آپ آئے ہیں, اتنی اچھی خوشبو تو میں نے سنی نہیں. انہوں نے کہا بھائی تو ایسی بات کہے, میں سوچ رہا تھا تو خوشبو لگا کے آیا ہے اور تو سوچا ہے کہ میں خوشبو لگا کے آیا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ نہ خوشبو میں نے لگائی ہے نہ خوشبو نے لگائی ہے. جس قبر کے پاس کھڑے ہو کے ہم فاتحہ پڑھ رہے ہیں اس کے مرشد کی یہ خوشبو ہے جو اس کی قبر سے نکل رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر یا رسول اللہ. یہاں ہر ایک دفن ہونے والا فالتو بکواس نہیں ہوتا, کوئی ایسا دفن ہوتا ہے جس کی ایک قبر کی وجہ سے اطراف کی کئی قبریں منور ہو جاتی ہیں, روشن ہو جاتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیضان سے جاری ہوتا ہے. سبحان اللہ. کیا ہر ایک جو مر گیا اور ہم نے اسے مٹی میں دفن کر دیا تو وہ مٹی ہی ہو گیا؟ ہی نہیں, وہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی مٹی کو اللہ تعالیٰ اللہ اکبر کیمیا بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. حیات اور حیات جاوزہ بنا دیتا ہے. اسی ہورین کی سرزمین پر ایسے مرد مومن بھی ہیں جن کی راتیں بیدار رہتی ہیں. راتیں بیدار رہنے کا مطلب لوگ سوتے ہیں تو سوتے ہیں, لیکن کچھ اللہ والے ایسے بھی ہیں کہ سوتے کم ہیں جگتے ہیں. سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نوازتا ہے, وہ تہجد گزار ہیں, وہ شب زندہ دار ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ان کو فیضان مصطفیٰ ملتا ہے, مدینہ طیبہ سے تحفے آتے ہیں سبحان اللہ. اور وہ بغداد معلیٰ سے تحائف آتے ہیں. سبحان اللہ اکبر. یہ زمین ہورین کی زمین ہے, لیکن یہاں پر ایک سے ایک پیاروں کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے. اور ہمارے قبرستانوں کے اندر دفن ہونے والے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ جس کا راز کھول دیتا ہے اس کا راز کھل جاتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. میرے دوستوں, لوگ سوچتے ہیں صرف جلسے جلوس اور عرس اور نعرہ اور یہ وہ سب چیزیں, سبحان اللہ, ان میں سے سب پر حق ہے, لیکن اللہ والوں نے سچا ایمان عطا فرمایا. اللہ کے پیاروں نے ہمیں سچا ایمان عطا فرمایا, سچا عقیدہ عطا فرمایا, سچا دین عطا فرمایا, اور ماں باپ کی خدمات کا بھی حق ادا کیا. سبحان اللہ. سبحان ماں اللہ. باپ کی خدمات کا بھی حق ادا کیا, اپنے اولاد کی خدمات کا بھی حق ادا کیا, اپنے پڑوسی کا بھی حق ادا کیا. رہتے یہاں ہیں لیکن وہ اس کی فکر نہیں ہے کہ ہم صرف اپنی مسجد کو ہندوستان پاکستان میں بنائیں, بلکہ وہ چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پروردگار عالم وہاں کی مسجدیں بھی آباد رہیں اور یہاں کی مسجدیں بھی آباد رہیں, اور ہمارے بچوں کے سینے کے اندر داغ سینہ باقی رہے. ہمارے بچے دیندار بن کے, تقویٰ شعار بن کے اور پرہیزگار بن کے یہاں سے ابھرے ہیں. آج جب ہم یہاں سے جائیں تو یادگار چھوڑ کر چلیں. اللہ تعالیٰ ہمارے یہ بچے جو مدارس میں پڑھ رہے ہیں, جامعات کے اندر داخل ہو رہے ہیں, اور الحمدللہ دین کا کام ہو رہا ہے, بزرگوں کو فیصلے ہو رہا ہے. سبحان اللہ. انہیں بڑے خوش نصیب لوگ بھی ہیں. کچھ لوگوں کو تو حال یہ ہے کہ نیکوں کا جنازہ تک نصیب نہیں ہوتا. اللہ. یہ بدنصیبی کی بات ہے. بے شک. بے شک. اور کچھ ایسے خوش نصیب ہے یہاں رہتے نہیں ہیں, لیکن ان کے پیاروں میں سے جن کا جنازہ اٹھتا ہے تو وہ لپک کر اس کو ہاتھ لگا لیتے ہیں. ایسے لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دنیا کے اندر زندگی کی بہت دولت عطا فرمائی ہے. حضرت بی بی نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ چھوٹا سا عرض کر دوں. اپنے دوست کو بہت روز کے بعد دیکھا اور دل تازہ ہوا. انشاءاللہ العزیز چھوٹی سی بات درود پاک ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد والسلام علیہ یا رسول اللہ. حضرت بی بی نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ, امام حسین پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول. اللہ اکبر. حضرت امام حسن مصطفیٰ کے گھر کی ننھی سی بچی تھی,
انتقال ہوا مصر کے اندر، انتقال ہو گیا، مصر والے بہت پیار کرتے ہیں، اب بھی مصر گئے ہوں گے شاید، بہت سے دوست چاہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کا انتقال یہاں ہوا ہے تو ان کی تجہیز اور تدفین ان کی قبر ہی بنے مصر سے۔ اللہ اکبر، اس زمانے کے بادشاہ نے جب اطلاع ملی، لوگوں نے کہا کہ حضرت کی قبر مدینہ طیبہ میں بننی چاہیے، لوگوں نے گزارش کی اور بہت سے لوگوں نے کہا۔ رات کے وقت آپ نے خواب میں دیکھا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا خواب میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں میری بچی نفیسہ کو مصر سے مت لے جانا، میری بچی نفیسہ کو مصر سے باہر مت لے جانا، یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے کرم کا ایک بہت بڑا خزینہ ہے، یہ اس ملک میں رہے گی تو رحمت اور برکت یہاں ہمیشہ برستی رہے گی۔ بیوی نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہیں پر دفن کر دیا گیا۔ واقعات مشوار کے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ بیوی نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بغل میں یہودن کے لوگ ہیں، بیوی اور شوہر نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارے پاس ایک معذور بچی ہے، آپ معلوم کے داستان ہے نا، انفلیدہ ہے، اس کو ہم لے کے جانا ہے، ہمیں فلاں رشتہ دار کے پاس اس کو لے کے جائیں گے کہتے ہیں۔ حضور کے خانہ والے کے لوگ وہاں بات تھے، انہوں نے بلایا، کہا کہ یہ کون سی فکر کی بات ہے؟ حضور کے خانہ والے کی ایک شہزادی یہاں نام فرما ہے بی بی نفیسہ، اگر تم اس بچی کو اپنے گھر نہیں رکھ سکتے تو حضرت کے پاس پوچھ لو، اگر جو مسلمان ہیں بے اخلاق نہیں ہے، بد اخلاق نہیں ہے۔ یہودی اور اس کے گھر والے پوچھے جاتا، حضرت عزیز کی بات ہے، میری معذور بچی جو ہاتھ سے معذور ہے، پاؤں سے معذور ہے، ہر چیز سے معذور ہے، اس کو لے کر کے سفر میں جانا بہت دشوار ہے، ہم کسی کے گھر رکھنا چاہتے ہیں لیکن اس علاقے میں کوئی ایسا معتبر آدمی رہتا نہیں کہ اس گھر رکھے۔ بیوی صاحبہ نے فرمایا کیسی بات کر رہا ہے، تیرے پاس بچے اس بچے کو میرے پاس لا۔ اللہ، بی بی نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بچی کو اپنے گود میں لیا اور خدام اور خادمات سب وہاں پر ان کی خدمت کرو، کہا جب تک یہ نہیں آتے اللہ تو خدمت کر رہے ہیں۔ بی بی نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو اپنے گھر کی بچی بنا کر انہوں نے رکھا، اور چند روز کے بعد گھر کے باہر سے کسی نے آواز دی اور گھر کی مالکہ کو پکارا، آپ سے ملنے آئے ہیں، تو گھر میں کوئی دوڑ کے جا کے دروازہ کھولنے والا نہیں تھا۔ وہ بچی جو ہاتھ پاؤں ہر چیز سے معذور تھی، وہ دوڑتے ہی وہاں سے اٹھی، وہ جا کر سے دروازہ کھول دیا۔ گھر کے لوگ چھٹکاتے، ہاتھ نہیں چل رہا، پانی بھی نہیں چل رہا، کچھ بھی نہیں چل رہا، اور وہ دوڑ کے جا کر سے دروازہ کھول دیا۔ اللہ اکبر، دروازہ کھولا، بچی ہاتھ بھی سلامت، پاؤں بھی سلامت، سب کچھ ٹھیک ٹھاک چلتی ہے، اور اس کے ماں باپ آئے، ان لوگوں نے باہر سے آواز دی تو دوڑ کر کے بچی کی جا کر ماں باپ کے گھر لے کے اپنا گھر لانا چاہتا ہوں اوپر۔ اب وہ یہودی بچی ٹھیک کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بچی میرے گھر میں تو اپنی بچی کو لے کے آیا تھا، تو میرے گھر میں، حسن کے گھر میں، حسین کے گھر میں، نبی کے گھر میں، پیغمبر کے گھر میں جو محتاج بن کے آتا ہے، اگر سچی نیت سے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے نواز دیتا ہے۔ ہاتھ پاؤں معذور کرا کے یہ بچی آئی تھی، لیکن جب میرے گھر سے آواز آئی باہر سے تو دوڑ کے سے تیرے آنے پر تیرا دروازہ کھول دیا اور تو نے اس کو صحیح سلامت دیکھا۔ اللہ اکبر، یہ تو برابر نہیں۔ بی بی نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تو نہیں جانتا، عرب دنیا کے اندر یہ مشہور بات ہے کہ بی بی نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آستان پاک پر جا کر ان کے وسیلے سے دعا کی جائے کر جانے کتنی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب میں کرنے والا ہوں جو خاص بات اس کی ہے، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے،
امام شافعی حضرت بیوی نفیسہ کے بہت بڑے مرید تھے اور بہت بڑے مرید تھے. بیمار ہوتے تو اپنے شاگردوں کو بلاتے کہ میری طبیعت خراب ہے, تم لوگ حضرت بیوی صاحبہ کے پاس جاؤ, مجھے دعا کرواؤ. ان کے شاگرد وہ جاتے جا کر دعا کرواتے, دعا کرواتے اور فرماتے اچھا جاؤ ان کو میرا سلام کہو, انشاءاللہ العزیز وہ شفا پائے. یہاں سے وہ پہنچے, امام شافعی کے دربار میں پہنچے, اور ان لوگوں کے پہنچنے کی بات ہے ادھر ان کی طبیعت اچھی ہوگی. اللہ کو ان کی زندگی کا معاملہ چلتا رہا. آخری بار جب بیمار ہوئے تو وہ ان کے شاگرد اس سے پڑھنے والے طالب علم جو وہ آئے کہنے کے لیے کہ صحابہ اس مرتبہ امام شافعی کی طبیعت بہت خراب ہے. کہا اللہ تعالیٰ اسی بیماری میں اس کو وہاں پہنچائے گا کہ جہاں اسے پہنچنا ہے. اللہ جہاں انہیں پہنچنا. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا یہ میری طرف سے عرضی لگا دینا بی بی صاحبہ, بی بی نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ عرضی لگا دینا, یہ میرا خط دے دینا. آپ نے عرضی میں یہ لکھا تھا کہ صحابہ زندگی میں میں نے آپ سے عقیدت کی, عقیدت رکھی, لیکن یہ بات مجھے کہنے کی ہمت نہیں ہوئی. حضور میں جانتا ہوں کہ اسی مرتبہ آپ کی بیماری میں مجھے زندگی نہیں ملنے والی ہے, یہ آخری سفر ہونے والا ہے میرا, لیکن میری گزارش ہے عورتیں نماز جنازہ نہیں پڑھتی. سب سمجھ جانتے, سبھی جانتے کہ عورتیں نماز جنازہ نہیں پڑھتی. کہ حضور میں خود امام ہوں, مسلک کا امام ہوں, امام ابو حنیفہ امام ہیں, امام مالک امام ہیں, امام شافعی امام ہیں. آپ نے کان فرمایا جا کہہ دینا شافعی سے کہ انشاءاللہ اگرچہ نماز جنازہ میں عورتوں کی شرکت ضروری نہیں ہوتی ہے, لیکن میرے عاشق نے مجھے پکارا ہے میں حاضر ہوں. انتقال ہو گیا اور جنازہ تیار ہوا, جیسے مردوں کی بھیڑ ابھر رہی ہے. حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے اندر ایک طرف پردے میں حجرہ اوڑھ کر بی بی نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے اندر تشریف فرما ہے. نماز جنازہ ہونے لگی, تکبیر کہی گئی. چونکہ نماز جنازہ کی تکبیر کہی گئی, حضرت بی بی نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے جنازے میں شریک ہونے والوں سن لو, شافعی اللہ کے کرم سے بخشا گیا اور تم لوگ میرے کرم سے بخشے گئے. اللہ اکبر. اعلان ہوا کہ جس انسان نے حضرت امام شافعی کے جنازے میں شرکت کی ہر شخص جنتی ہے, اور کسی کو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے لگی جہنم میں نہیں بھیجے گا, بلکہ ان کی جنازے میں شریک ہونے کی برکت سے رب تبارک و تعالیٰ تم سب کے جنتی بنا دے گا. ایسے بھی کیا ایسے بھی خود تو بخشے جاتے ہیں اور اپنے ساتھ نہ جانے کتنے غلاموں کو بھی بخشواتے ہیں. اور اس بات چاہتا ہوں کہ اللہ دین کی زندگی میں ہیں, اور جو لوگ ان کی قدر کرتے ہیں زندگی میں بھی قدر کا جو فیضان ہے ان کو ملتا ہے, اور دنیا سے سب کو جاتے ہیں. وہ قبر میں بھی آ کر کے لوگوں کی قبر کو منور فرماتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ خوشخبری دیتے ہیں. میرے دوستوں, یہ اولیاء اللہ, یہ بزرگان دین, یہ مشائخ اور یہ اللہ کے برگزیدہ بندے, ان کو عام انداز میں دیکھ کر کے انسان عام سمجھتا ہے, لیکن حقیقت میں یہ عام نہیں ہوتا. یہ عام نہیں ہوتے, یہ خاص لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم کی چادر میں چھپا کے رکھتے ہیں, اور اپنے کرم کی چادر میں چھپا کے رکھتا ہے, اور جب چاہتا ہے ان کا جلوہ ظاہر فرما دیتا ہے. میں اس عنوان پر خوش نصیب ہوں کہ باہر مجھے موقع ملا. بیمار تو میں تقریباً 2-2.5 سال سے چل رہا ہوں, آپ کے سامنے دیکھیے ہیں, لیکن لوگوں نے دیکھا ہاتھ بھی دیکھ لو, پیر بھی دیکھ لو,
نہ جانے کیسے کیسے خطوط، نہ جانے کیسی کیسی باتیں، نہ جانے کیسے کیسے واقعات ہوتے ہیں، لیکن اولیاء اللہ کی نگاہ کرم جب پڑتی ہے بڑی بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ ہم اپنے آقاؤں کو عقیدت سے دیکھیں، محبت سے دیکھیں، اپنے مرشدین کو محبت سے دیکھیں، اور اپنے ان بزرگوں کے چہرے کی زیارت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ ان کا دامن ہم نے پکڑا، جو سچی ایمان والے لوگ ہیں، مرشد ہیں، کامل مرشد ہیں، جو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے رسول کے پیارے ہیں، جو ان کے نوازے ہوئے ہیں، دنیا کے جس حصے میں بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ پر کرم فرماتا ہے۔ اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن آقاؤں کا دامن دیا ہے، اے پروردگار عالم ہمیں اس دامن کو مضبوطی سے تھامے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ایمان مستحکم ہونا چاہیے، ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اس سے لوگ یہ سوچتے ہیں، وہ ہر چیز کو تولتے ہیں، پیر بتوا ہے کہ چھوٹوا ہے، اور بیچاری اسی میں زندگی کٹ گئی کہ قوم برکوا قوم چھوٹوا۔ ارے اپنی حقیقت کو پہچانو، اور جو ہم نے کہ چھوٹے ہیں اللہ کے نزدیک اللہ کی طرف سے بہت بڑے ہیں۔ بے شک سبحان اگر یہ احترام قائم رکھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی اپنی طرف سے نوازے گا، اور تمہاری زندگی بھی اچھی، تمہارے بچے بھی اچھے، تمہارے یہ عالم بھی اچھا، تمہارا وہ عالم بھی اچھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رافع میاں کو ان کی عمر کے سالگرہ کے موقع پر سب لوگوں نے دعائیں دی، میں بھی آمین کہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی شادکامی اچھی زندگی، اور جتنے بھی مسلمان بھائی بہنیں مائیں جتنے اہل ایمان ہیں، اے اللہ ہم ایمان والوں کو اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سچا ایمان عطا فرما، سچا تقویٰ عطا فرما، سچی پرہیزگاری عطا فرما۔ دکھانے کے لیے، صرف لوگوں کو شو کرنے کے لیے وہ کچھ نہیں ہوتا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصل چیز وہ ہے جسے اللہ قبول کر لے، اللہ کا رسول قبول کر لے، بندگان خدا قبول کر لے، اور ان کے ساتھ لگے رہو۔ انشاءاللہ اللہ کا پیارے بندے محروم نہیں، کسی کو محروم نہیں کرتے، خالی دامن جانے والوں کو بھی وہ دامن پڑھ کے واپس کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اچھی دینی اسلامی شرعی زندگی عطا فرمائے، لیکن یک ترغیب سرکار حافظ ملت کا یہ فرمان سرکار فرماتے ہیں، یک ترغیب محکم کی، ایک دروازہ پکڑو لیکن یار بہت مضبوطی سے پکڑو۔ یہ نہیں کہ آج اس کو پکڑ لیا کر، اس کو پکڑ لیا کر، اس کو چھوڑ دیا کر، اس کو پکڑ، یہ طریقہ نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ ایک دروازہ پکڑو اور مضبوطی سے پکڑو، یک ترغیب محکم کی۔ ایک دروازہ پکڑ لو، مرشد کامل، استاد کامل، مضبوطی سے پکڑو اور ہمیشہ کے لیے۔ بے شک سبحان اور تم پکڑو گے تو ہمارے اور تمہارے پکڑنے میں شاید کوئی کمزوری ہو، لیکن ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے مرشد، ہمارے غوث، ہمارے خواجہ، ہمارے بزرگ، یہ جتنے ہیں ہمارے پکڑنے میں کمزوری ہو سکتی ہے، ان کے پکڑنے میں کوئی کمزوری نہیں ہے۔ بے شک سبحان ہمارے پکڑنے میں کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن استحکام ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایمان اسلام کے ساتھ سلامتی عطا فرمائے، اور جن لوگوں کے ساتھ گرہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو میں برکت عطا فرمائے۔ اس عرصے میں کئی بزرگ ہمارے انتقال کر گئے، بڑی تیزی کے ساتھ ان کا انتقال ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ظاہر بات ہے اللہ سے چاہے اس کو جانا ہے، لیکن کسی کا جانا اور خوش نصیب ہو کے جانا، آمین۔ اللہ کہے کہ ہاں یہ میرا بندہ، میرا سچا بندہ۔ اللہ اکبر۔ آقا اور مولا فرمائے ہاں یہ میرا غلام سچا غلام تھا۔ ہمارا مرشد کہے کہ ہاں یہ میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں جسے پکڑا قیامت تک کے لیے پکڑ دیا۔ اے اللہ ہم تمام کو سچا ایمان عطا فرما، سچی شریعت عطا فرما،
سچا دین عطا فرما آمین۔ اور سچا استحکام اور محبت عطا فرما۔ آمین۔ پروردگار عالم ان بزرگوں کے صدقے میں ہماری دنیا بھی سنوار دے، ہماری آخرت بھی سنوار دے۔ آمین۔ اللہم آمین۔ انتخاب کئی کیسے اس زمانے میں کیونکہ بہت سے لوگوں کا انتقال ہوا اور دل بہت جسے کہتے ہیں بہت ہی رنجیدہ ہے، اس کی بار بہت خیال ہوتا ہے۔ وہ بکر میاں ان کے والد کا انتقال ہوا، میرا بھائی سبحان اللہ شیرلی صاحب کا انتقال ہوا، اور ابھی جو ہے خاتون نبی علی انتقال وال قاضی سینٹر میں آنے والے جو آیا ہے وہ کل جائے گا، بے شک۔ آج ان کا نظر ہے اور کل ہماری باری ہے۔ موت سے جس کو رستگاری ہے، آج ہماری کل ان کی باری ہے۔ میرے پیاروں، دل کے اندر کسی سے بغض حسد کینہ نہ رکھو، دل کے اندر محبت رکھنے کے لیے، عقیدت رکھنے کے لیے اور بزرگان دین کی احترام کی طاقت رکھنے کے لیے، اسی کے لیے چلے رہی ہے۔ کینہ ہم کہاں سے رکھتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو بغض اور کینے اور ہر برائی سے صاف کر دے، اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچوں ناطق کی بہت سی